بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کی ہم معنی پڑھتے ہیں اور اس کا ہم تھوڑے سے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ میرا پروگرام جو ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ لمبا طویل نہ ہو، اس لیے میں قرآن شریف کی صورت کا عربی متن بھی نہیں پڑھتا۔ تو آج اس زمن میں جو ہم نے صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ قلم ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور صورت کا جو سیریز ہے اس کے لحاظ سے اس کا نمبر 68 ہے۔ تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کی عنایت سے دیوانے نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، یقیناً آپ کا خلق عظیم ہے۔ سو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سو آپ جھٹلانے والے کی نہ مانیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ آپ کسی ایسے کے کہنے پر نہ آئیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقت ہے، تانے باز اور چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار ہو، بدخو اس کے علاوہ بدذات ہو، اس لیے کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی قصے ہیں، ہم بہت جلد اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ بے شک ہم نے اس کو آزمائش کی ہے جیسے باغ والوں کی تھی، بے شک ہم نے ان کی آزمائش کی ہے جیسے باغ والوں کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ انہوں نے استثنا نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ بھی ابھی سو ہی رہے تھے کہ آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آ گئی، وہ کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو گئے۔ پھر وہ صبح ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو۔ جب وہ چپ کے باتیں کرتے ہوئے چلے تو آج تمہارے پاس ان کے اندر کوئی محتاج نہ آئے پائے، آج تمہارے پاس ان کے اندر کوئی محتاج نہ آنا پائے، اور وہ آپ کو آپ کی اس پر قدر سمجھ کر سویرے ہی چلے۔ جب ان کو اس کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے۔ جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ ان میں سے جو غنیمت تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے ہمارے رب پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم حد سے بڑھ گئے تھے، شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے۔ ہم تو اب اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے، کاش وہ جانتے۔ اس طرح عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے، کاش وہ جانتے۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم پڑھ لیتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ کیا ہم پر تمہارے لیے قیامت تک باقی رہنے والی قسمیں ہیں؟ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے۔ آپ ان سے پوچھیے کہ ان میں سے کون اس کے ذمہ لیتا ہے، کیا ان کے معبود ہیں؟ سو ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ معبودوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس طرح پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے تو جب وہ صحیح سالم تھے۔
سو مجھے اور انہیں اس کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جا رہے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کہ آپ ان سے کچھ صلہ طلب کرتے ہیں۔ یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ بس اپنے رب کا حکم کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ یہاں پر مچھلی والی سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام، اور ان کا جو قصہ سورہ یونس میں باقی مقامات پہ آیا ہے اس کو اس صورت میں اس آیت میں ریفر کیا گیا ہے۔ بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیں جب اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر آپ کے رب کی نعمت اس کو دستگیری نہ کرتی تو وہ برے حال میں بنجر زمین پر ڈال دیے جاتے۔ پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ یقیناً یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔ جب بھی یہ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام جہاں کے لیے نصیحت ہے۔ تو میں نے سورہ قلم کا اردو میں ترجمہ پڑھا، اب ہم اس کی مختصراً ترین اس کی مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو پہلا اس کا نام، اصل میں اس کا نام نون بھی ہے اور قلم بھی، اور دونوں الفاظ سورہ کے آغاز ہی میں موجود ہیں۔ اور زمانے نزول کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اگر اس کی بات دیکھی جائے تو یہ صورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضمون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اچھی طرح خاصی طور پر پھیل گئی تھی، شدت اختیار کر گئی تھی، اور سردار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ اور اس کا مضمون کیا ہے سورت کا؟ تو اگر اس پر روشنی ڈالی جائے تو اس کے 3 مضمون نظر آتے ہیں۔ ایک مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو تنبیہ، ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے، اور رسول اللہ کو صبر و استقامت کا تلقین۔ یہ 3 موضوع ہیں سورت کے۔ اور آغاز قلم میں رسول اللہ سے ارشاد ہوا، یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلی مرتبے پر تم فائز ہو وہ خود ان کو جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب سبھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے اور پاگل کون ہے، لہذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھا جا رہا ہے اس کی ہرگز دباؤ قبول نہ کرو۔ دراصل یہ ساری بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کے ان کے ساتھ مساہلت کر دو، ان کے ساتھ کمپرومائز کر لو، اور کمپرومائز فیصلہ کر لو ان کے ساتھ، اور اس پہ تیار ہو جاؤ۔ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس زمانے میں جو سردار قریش تھے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بعض مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے جسے اہل مکہ خوب جانتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ کی پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے موجود تھا، اور ہر دیکھنے والا یہ بھی جانتا تھا کہ آپ کی مخالفت میں مکہ کے جو سردار پیش ہیں ان میں کیسی سیرت کے اور کردار کے لوگ شامل ہیں۔ اس کے بعد اگر نظر دوڑائی جائے تو سورۃ آیت نمبر 17 سے 23 تک ایک باغ والے کی مثال پیش کی گئی ہے جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور اس کے اندر جو شخص سب سے زیادہ بہتر تھا اس کی نصیحت بروقت نہ مانی، آخر کار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ مثال دے کر اہل مکہ کو اور ہم کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کے بعد، ان کے پیغمبر بننے کے بعد تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جیسے وہ باغ والے پڑ گئے ہیں۔ اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور آخرت میں بھی عذاب اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اس صورت میں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اگر ناشکری کریں گے تو ہم بھی اس نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 34 سے 74 تک مسلسل کفار کی فہمائش کی گئی ہے، جس میں انہیں خطاب براہ راست ان سے کہا گیا ہے، اور کہیں کہیں رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے
تنبیہ کی گئی ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو بات ارشاد ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کا بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ بہت پیارا آیت کا معنی ہے کہ آخرت کی بھلائی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمان برداروں کا انجام بھی وہی ہو جو مجرموں کو ہونا چاہیے۔ کفار کی یہ غلط فہمی قطعاً بے بنیاد ہے۔ اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ اسے انکار کرتے ہیں تو قیامت کے روز سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو وہ کر نہیں پائیں گے، اور ذلت کا انجام ان کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کو جھٹلا کر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے، جو اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تکذیب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر ان کو تکلیف دے کے ان پر عذاب نہیں آ رہا تو یقیناً وہ سیدھی راہ پر ہیں، حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس رسول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہیں۔ اپنے ذات کے لیے انہوں نے کچھ نہیں مانگا اور یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں ان کے رسول نہ ہونے اور ان کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ کے فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی اور تبلیغ دین کی راہ میں پیش آ رہی ہیں ان پر صبر کیجیے، صبر کے ساتھ یہ برداشت کیجیے، اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتدا کے موجب بنی تھی۔ میں نے مختصراً اس کے معنی پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر کوئی تفصیلی ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔